دریچہ افلاک زمرد نقوی انسانی غلامی کا دور۔ انسان نے ہزاروں سال سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ جب مدرسری نظام تھا، انسانی تہذیب کی شروعات میں گھر ہو یا قبیلہ، اس کی سربراہ عورت ہوتی تھی۔ تمام نظم و نسق عورت کے پاس تھا، اس لیے امن بھی تھا اور انصاف بھی۔ جیسے جیسے انسان نے زرعی معاشرت اپنائی، عورت کا کنٹرول گھر اور معاشرے پر کم ہوتا گیا۔ زراعت کا علم سیکھنے سے پہلے انسان کی خوراک کا انحصار شکار پر تھا۔ صبح اٹھتے ہی دور دراز شکار پر نکل جاتا، اگر شکار مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ فاقہ۔ عورتیں بھی پانی کی تلاش میں نکل جاتی۔ انسانی آبادیاں زیادہ تر دریاؤں اور سمندروں کے قریب ہوتی، کیونکہ اس طرح پانی اور خوراک کا حصول آسان ہو جاتا۔ جو آبادیاں صحراؤں میں ہوتی، وہاں انسانی زندگی بہت مشکل، نہ پانی اور نہ مناسب خوراک۔ خوراک کے لیے وہ کیڑے مکوڑے کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کھلا آسمان، اوپر سے درندے جو انسان کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار رہتے۔ دن رات موت کا خوف رہتا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے یا تو غار تھے یا بلند درخت، لیکن غار صرف انسانوں کی ہی پناہ نہیں تھے، بلکہ درندے بھی ادھر آ نکلتے تھے۔ اس صورت میں کوئی جائے امان نہیں تھی۔ انسانوں کے اندر کے خوف نے مذاہب کو جنم دیا، کوئی سورج تو کوئی آتش، ستارہ پرست ہو گیا۔ درختوں اور گائے کی پوجا ہونے لگی۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں مویشیوں کی اہمیت بڑھنے لگی، بیل، اونٹ زراعت کے لیے استعمال ہونے لگے، گھوڑا جنگلی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یہاں سے بھی بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ بیماریاں الگ سے مصیبت تھیں۔ انسانوں کی اوسط عمر 40 سے زیادہ نہیں تھی۔ کئی فرعون 40 برس کی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کے پھیپھڑے ریت اور مٹی کے ذرات سے بھرے ہوئے تھے۔ لوہے اور آگ کی دریافت نے انسان کی ترقی میں انقلابی کردار ادا کیا۔ اس طرح انسانوں نے تیر کمان بنانے شروع کر دیے اور بڑے پیمانے پر جنگ و جدل کا آغاز ہو گیا۔ پہلے نزدیکی پھر دور دراز کے علاقے فتح ہونے لگے۔ دشمن قبیلوں کی عورتیں مال غنیمت کو طور پر لائی جانے لگیں۔ یہیں سے مرد کی عورت پر برتری کا آغاز ہوا۔ مردوں نے صرف مردوں کو ہی غلام نہیں بنایا، بلکہ عورتوں کو بھی اپنا غلام بنایا۔ عورت اپنی فطری کمزوریوں کے سبب سے غلامی کے جال سے نہ نکل سکی۔ گھر سے باہر تک اب سب کچھ مرد کی مرضی سے ہونے لگا۔ پورے معاشرے میں نظام پر اس کا کنٹرول ہو گیا۔ تمام قوانین اس کی مرضی سے بننے لگے۔ قبل از اسلام عورتوں کے حقوق تو درکنار، اسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعد از اسلام عورتوں اور غلاموں سے بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں وہ حقوق دیے گئے جس کی اس وقت کی دنیا میں مثال نہیں ملتی تھی۔ عورتوں اور مردوں کی خرید و فروخت پوری دنیا میں ایک عام اور مقبول کاروبار تھا۔ خاص طور پر عورتوں کی حیثیت تو مویشیوں سے بھی بدتر تھی۔ صرف 150 سال پہلے انگلینڈ میں مرد اپنی عورت کے گلے میں رسہ ڈال کر گھسیٹتے ہوئے منڈی میں بیچ آتا تھا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی منڈیاں آج بھی پسماندہ ترین علاقوں میں قائم ہیں۔ نابالغ اور بالغ لڑکیوں کی کے علیحدہ ریٹ ہیں۔ غلامی کی داستان بڑی قدیم ہے۔ شاید انسان جتنی ہی غلامی کے معاملے میں سب سے بڑا ظلم بر اعظم افریقہ کے انسانوں کے ساتھ ہوا۔ اس زمانے میں حبشی غلام رکھنا فیشن تھا۔ زراعت کے لیے 40 لاکھ افریقیوں کو بر اعظم افریقہ سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا۔ ان کو اس طرح شکار کیا گیا جس طرح جانوروں کو کیا جاتا ہے۔ گورے جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح، جبکہ افریقیوں کے پاس فرسودہ ہتھیار۔ اس طرح افریقیوں کو اغوا کر کے بحری جہازوں میں ٹھونس کر امریکہ پہنچایا جاتا۔ جگہ کی تنگی، بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے کثیر تعداد دوران سفر ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی۔
اگر یہ کام کرنے سے انکار کرتے تو ان کے سامنے ان کی بیوی بچوں پر ظلم کیے جاتے۔ ان مظلوم افراد کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ بازار لگائے جاتے اور مالک ان زرخرید غلاموں سے پر نہ صرف انسانیت سوز مظالم ڈھاتے بلکہ ان کے موت کے گھاٹ اتارنے کا بھی انہیں حق حاصل ہوتا۔ بہرحال امریکی صدر ابراہم لنکن نے غلامی کا خاتمہ کر کے تاریخ میں سنہری حروف سے اپنا نام لکھوایا، جس میں غلاموں کو برابر کے سماجی حقوق دیے گئے۔ اس مسئلے پر امریکہ کی شمالی اور جنوبی ریاستوں پر جنگ چھڑ گئی۔ اس خانہ جنگی میں لاکھوں امریکی مارے گئے کیونکہ جنوبی ریاستیں غلامی کے خاتمے کے لیے رضامند نہیں تھیں۔ ابراہم لنکن نے 1 فروری 1865 کو غلامی کے خاتمے کے بل پر دستخط کیے۔ اب ہر سال امریکہ میں 1 فروری نیشنل فریڈم ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید دور میں انسانوں کو غلام بنانے کا رواج تو ختم ہو گیا، لیکن جسمانی غلامی سے بدتر ایک اور خوفناک غلامی وجود میں آ گئی جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس غلامی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی معاشی غلامی، دوسری غلامی فرد کی یا بالادست طاقتور طبقے کی، یا مقامی سامراج یا عالمی سامراج کی۔ ان سب میں سے تیسری خوفناک بدترین غلامی نظریات ہے۔ اس غلامی سے انسان زندگی بھر نجات حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نظر نہیں آتی۔ نظریاتی اور سامراجی غلامی کا چولی دامن کا ساتھ ہے جس میں آپ کے ذہن کو کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔